بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے انڈیا کی طرف سے ایک ڈرامہ رچایا گیا اور پھر اس کے رد عمل میں انہوں نے ڈرون کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے اور پھر ان کی بزدلانہ کارروائی کے اندر بہت ساری چیزیں شامل تھیں۔ ان میں سے ایک بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے رات کی تاریکیوں کے اندر حملے کیے اور پھر یہاں پاکستان کے جو معصوم شہری تھے اور پھر ان میں معصوم بچے تھے اور پھر معصوم خواتین تھی، ان پر انہوں نے اٹیک کیا جو کہ سراسر زیادتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے اٹیک ہوا تو ہمیں اسلام کی روشنی میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ گویا کہ انہوں نے تمہارے لوگوں کا خون بہایا ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان لوگوں کا خون بہاؤ، اس میں ہماری زندگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے جس آپریشن کا آغاز کیا گیا وہ بڑے نرالے انداز کے اندر کیا۔ اس کے اندر پہلی بات اگر میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی افواج چیف آف آرمی اسٹاف کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہے۔ برکت کے لیے وہی بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر لڑتے ہیں، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، فرمایا صفیں بنا کر، اور ایسی صفیں کہ گویا کہ شیشے کی دیوار کی طرح ان کی صفیں ہوتی ہیں، مضبوط آنگن کی صفیں ہوتی ہیں، ایسے صفیں بنا کر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مصداق جو بن رہے ہیں آج کے دن وہ پاکستانی افواج بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں اور ہم سب پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہرے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نام کی برکت سے آج جو بھی یہ نام لے رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دیا ہوا نام ہے، اور جو بھی یہ ادا کرتا ہے بنیان کے اندر بھی 5 حروف ہیں اور مرصوص کے اندر بھی 5 حروف ہیں، جو بھی یہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اسے 100 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اگر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی طرف سے جو اٹیک ہوا اس کا بزدلانہ کارروائی یہ تھی کہ انہوں نے رات کی تاریکیوں کے اندر پاکستان کے شہریوں پر اٹیک کیا، یہ ان کی بزدلانہ کارروائی تھی۔ اور اسلام کی روشنی میں بھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹیک کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبح کے وقت جب جہاد کے لیے کسی قافلے کو روانہ فرمایا کرتے تھے یا جو اسلام کے مخالف لوگ تھے ان کے ساتھ جب جنگ کا ارادہ فرمایا کرتے تھے یا جنگ شروع فرمایا کرتے تھے وہ صبح کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے۔ اور صبح کے وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر، فرمایا کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ اور پاک فوج نے بھی آج صبح کے وقت مخالف سمت کے لوگ ہیں ان پر اٹیک کر کے یہ پوری دنیا کے لیے ثابت کیا کہ ہم آج بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے اندر ہماری کامیابی موجود ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی فرمان ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے اور ہماری زندگی میں کامیابیاں ہمیں نصیب ہوں۔ آخر پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد